امام حسین نے اپنے بھتیجوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور خود کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا، تو فرشتے سمجھ گئے کہ اللہ نے اسے اپنا خلیفہ کیوں بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ کیا فرشتوں، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اسے اپنا خلیفہ بنانے والا ہے جو زمین پر فتنہ فساد پھیلائے گا، جو خون برپا کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر جب لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھر بار کو قربان کیا، امام حسین نے اپنے بھتیجوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور خود کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا، تو فرشتے سمجھ گئے کہ اللہ نے اسے اپنا خلیفہ کیوں بنایا ہے۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو انہیں ہر چیز کا نام بتا دیا، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو صرف وہی پتہ ہے جس کا تو ہمیں علم دیتا ہے، بے شک تو بڑی حکمت اور علم والا ہے۔ پھر اللہ نے ان چیزوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آپ ان کے نام بتائیے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے جو راز ہیں انہیں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر دیا۔ اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو وہ کافروں میں داخل ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور اپنی مرضی سے جو دل چاہتا ہے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تمہارا شمار حق تلف کرنے والوں میں ہوگا۔ لیکن شیطان نے انہیں پھسلا دیا، تو اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور زمین میں بھیج دیا اور کہا کہ اب تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، اب وقت مقرر تک اسی سے فائدہ حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے کہ جو عرش پر لکھے ہوئے تھے، اور پھر حضرت آدم نے اللہ سے التجا کی کہ پنجتن پاک کے صدقے سے میری توبہ کو قبول فرما لے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔